شلوم سے عشاء میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ ویلکم ٹو یشاری میل ہندی اردو بائبل یوٹیوب چینل۔ ہم سب نے عیسائی ورڈ سنا ہے۔ آج ہم اسی شبد کو سمجھنے جا رہے ہیں، سیکھنے جا رہے ہیں۔ عیسائی شبد کیا ہے، یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، کس زبان کا شبد ہے اور اس کا مطلب اور معنی کیا ہے، اس کے روٹس یعنی جڑیں، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس نام کے پیچھے ہسٹری یعنی حقیقت کیا ہے۔ تو عیسائی شبد جو ہے یہ یونانی یعنی گریک بھاشا کا شبد ہے۔ ہم اس کو جتنا ایزی ہو سکے سمجھیں گے کہ کم سمجھ کو بھی اس کی سمجھ آ جائے، یعنی کم سمجھ بھی اس کو سمجھ سکے۔ تو جو پرانا عہد نامہ ہے وہ ہبرو یعنی عبرانی میں لکھا ہوا ہے، اور جو نیا عہد نامہ ہے وہ گریک یعنی یونانی میں لکھا ہوا ہے، اور جو نیا عہد نامہ ہے وہ گریک یعنی یونانی میں لکھا ہوا ہے۔ تو رومیو 1:2 میں لکھا ہے، جس کا اس نے پیشتر سے اپنے نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں یعنی پرانے عہد نامے میں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا، جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ متی 1:1 یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ، ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا، اور اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا، اور یعقوب سے یہودا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے، اور یہودا سے فریسی اور زارہ تمار کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور فارس سے ہسرون پیدا ہوا، اور ہسرون سے رام پیدا ہوا، اور رام سے امیناداب پیدا ہوا، اور امیناداب سے نحسون پیدا ہوا، اور نحسون سے سالمون پیدا ہوا، اور سالمون سے بواز رہاب کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور بواز سے عبید رود کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور عبید سے یسائی، اور یہ ہے عبید سے عیسائی پیدا ہوا۔ بواز سے عبید رود کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور عبید سے عیسائی پیدا ہوا۔ اس کو عبرانی میں یشہ یعنی یسائی کہتے ہیں، اور یسائی سے داؤد بادشاہ پیدا ہوا۔ اور یہ یسائی شبد ہی گریک میں یعنی یونانی میں عیسائی شبد ہے۔ جو آپ عیسائی شبد سنتے ہیں، عیسائی شبد جو ہے وہ یونانی شبد ہے، اور ہبرو میں یہ ہے، یشعیاء 11 اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور یسی یعنی یہ وہی یسی ہے جو یونانی میں عیسائی ہے۔ عیسائی یسی کے تنے سے ایک پوپل نکلے گا، اور اس کی جڑوں سے ایک باراور شاخ پیدا ہوگی، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی۔ اور ہبرو میں ہے یشع یا شہ۔ اور داؤد بیت لحم میں یہودا کے اس افراتی مرد کا بیٹا تھا جس کا نام یسی یعنی عیسائی تھا۔ اس کے 8 بیٹے تھے۔ داؤد بیت لحم میں یہودا کے اس افراتی مرد کا بیٹا تھا جس کا نام عیسائی تھا یعنی یسی تھا۔ یونانی میں عیسائی اور اردو میں یسی تھا۔ اس کے 8 بیٹے تھے، اور انہی ایام میں جب قاضی انصاف کیا کرتے تھے
ایسا ہوا اس سرزمین میں کال پڑا اور یہودا کے بیت لحم کا ایک مرد اپنی بیوی اور 2 بیٹوں کو لے کر چلا کہ مواب کے ملک میں جا کر بسے۔ اس مرد کا نام ایلی کہتے ہیں۔ ایلی جو ہے وہ روحانی طور پر ایلی کہتے ہیں خدا کو، ایلی ملک، اور اس کی بیوی کا نام نعومی تھا اور اس کے دونوں بیٹوں کے نام مہلون اور کلیون تھے۔ یہ یہودا کے بیت لحم کے افراطی تھے، سو وہ مواب کے ملک میں آ کر رہنے لگے۔ اور نعومی کا شوہر ایلی ملک مر گیا، پس وہ اور اس کے دونوں بیٹے باقی رہ گئے۔ ان دونوں نے ایک ایک موابی عورت بہا لی۔ ان میں سے ایک کا نام عرفہ اور دوسری کا روت تھا، اور وہ 10 برس کے قریب وہاں رہے۔ اور مہلون اور کلیون دونوں مر گئے، سو وہ عورت اپنے دونوں بیٹوں اور خاوند سے چھوٹ گئی۔ تب وہ اپنی دونوں بہوؤں کو لے کر اٹھی کہ مواب کے ملک سے لوٹ جائے، اس لیے کہ اس نے مواب کے ملک میں یہ حال سنا کہ خداوند نے اپنے لوگوں کو روٹی دی اور یوں ان کی خبر لی۔ سو وہ اس جگہ سے جہاں وہ تھی دونوں بہوؤں کو ساتھ لے کر چل نکلی، اور وہ سب یہودا کی سرزمین کو لوٹنے کے لیے راستے پر ہو لی۔ اور نعومی نے اپنی دونوں بہوؤں سے کہا، تم دونوں اپنے اپنے مائکے کو جاؤ، جیسا تم نے مرحوموں کے ساتھ اور میرے ساتھ کیا، ویسا ہی خداوند تمہارے ساتھ میہر سے پیش آئے۔ خداوند یہ کرے کہ تم کو اپنے اپنے شوہر کے گھر میں آرام ملے۔ تب اس نے ان کو چوما اور وہ چلا چلا کر رونے لگی۔ پھر ان دونوں نے اس سے کہا، نہیں، بلکہ ہم تیرے ساتھ لوٹ کر تیرے لوگوں میں جائیں گے۔ نعومی نے کہا، اے میری بیٹیوں، لوٹ جاؤ، تم میرے ساتھ کیوں چلو؟ کیا میرے رحم میں اور بیٹے ہیں جو تمہارے شوہر ہوں؟ اے میری بیٹیوں، لوٹ جاؤ، اپنا راستہ لو، کیونکہ میں زیادہ بڑھیا ہوں اور شوہر کرنے کے لائق نہیں۔ اگر میں کہتی کہ مجھے امید ہے، بلکہ اگر آج کی رات میرے پاس شوہر بھی ہوتا اور میرے لڑکے پیدا ہوتے، تو بھی کیا تم ان کے بڑے ہونے تک انتظار کرتی اور شوہر کر لینے سے باز رہتی نہیں؟ میری بیٹیوں، میں تمہارے سبب سے زیادہ دلگیر ہوں، اس لیے کہ خداوند کا ہاتھ میرے خلاف بڑھا ہوا ہے۔ تب وہ پھر چلا چلا کر روئی، اور عرفہ نے اپنی سانس کو چوما، پر روت اس سے لپٹی رہی۔ تب اس نے کہا، دیکھ، تیری جیٹھانی اپنے کنبے اور اپنے دیوتا کے پاس لوٹ گئی، تو بھی اپنی جیٹھانی کے پیچھے چلی جا۔ روت نے کہا، تو منت نہ کر کہ میں تجھے چھوڑوں اور تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں، کیونکہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، اور جہاں تو رہے گی میں رہوں گی۔ تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ جہاں تو مرے گی میں مروں گی اور وہیں دفن بھی ہوں گی۔ خداوند مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے، اگر موت کے سوا کوئی اور چیز مجھ کو تجھ سے جدا کر دے۔ جب اس نے دیکھا کہ اس نے اس کے ساتھ چلنے کی ٹھان لی ہے، تو اس سے اور کچھ نہ کہا۔ سو وہ دونوں چلتے چلتے بیت لحم میں آئیں۔ جب وہ بیت لحم میں داخل ہوئیں تو سارے شہر میں دھوم مچی، اور عورتیں کہنے لگی کہ کیا یہ نعومی ہے؟ اس نے ان سے کہا، مجھ کو نعومی نہیں بلکہ مارا کہو، اس لیے کہ قادر
مطلق میرے ساتھ نہایت تلخی سے پیش آیا۔ میں بھری پوری گئی اور خداوند مجھ کو خالی پھیر لایا۔ پس تم کیوں مجھے ناؤمی کہتی ہو؟ حالانکہ خداوند میرے خلاف مدعا ہوا اور قادر مطلق نے مجھے دکھ دیا۔ گرج نعومی لوٹی اور اس کے ساتھ اس کی بہو موابی روت تھی، جو مواب کے ملک سے یہاں آئی، اور وہ دونوں جاؤ کاٹنے کے موسم میں بیت لحم میں داخل ہوئیں۔ اور نعومی کے شوہر کا ایک رشتہ دار تھا جو ایلی ملک کے گھرانے کا اور بڑا مالدار تھا، اور اس کا نام بواز تھا۔ سو موابی روت نے نعومی سے کہا، مجھے عزت دے تو میں کھیت میں جاؤں اور جو کوئی کرم کی نظر مجھ پر کرے اس کے پیچھے پیچھے بالیں چنوں۔ اس نے اس سے کہا، جا میری بیٹی۔ سو وہ گئی اور کھیت میں جا کر کاٹنے والوں کے پیچھے بالیں چننے لگی، اور اتفاق سے وہ بواز ہی کے کھیت کے حصے میں جا پہنچی جو ایلی ملک کے خاندان کا تھا۔ اور بواز نے بیت لحم سے آ کر کاٹنے والوں سے کہا، خداوند تمہارے ساتھ ہو۔ انہوں نے اس سے جواب دیا، خداوند تجھے برکت دے۔ پھر بواز نے اپنے اس نوکر سے جو کاٹنے والوں پر مقرر تھا پوچھا، یہ کس کی لڑکی ہے؟ اس نوکر نے جو کاٹنے والوں پر مقرر تھا جواب دیا، یہ وہ موابی لڑکی ہے جو نعومی کے ساتھ مواب سے آئی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھ کو ذرا کاٹنے والوں کے پیچھے پولیوں کے بیچ میں بالیں چن کر جمع کرنے دے۔ سو یہ آ کر صبح سے اب تک یہیں رہی، فقط ذرا سی دیر گھر میں ٹھہری تھی۔ تب بواز نے روت سے کہا، اے میری بیٹی، کیا تجھے سنائی نہیں دیتا؟ تو دوسرے کھیت میں بالیں چننے کو نہ جانا اور نہ یہاں سے نکلنا، بلکہ میری چھوکریوں کے ساتھ ساتھ رہنا۔ اس کھیت پر جسے وہ کاٹتے ہیں تیری آنکھیں جمی رہیں اور تو انہی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ کیا میں نے ان جوانوں کو حکم نہیں کیا کہ وہ تجھے نہ چھوئیں، اور جب تو پیاسی ہو تو برتنوں کے پاس جا کر اسی پانی میں سے پینا جو میرے جوانوں نے بھرا ہے؟ تب وہ اوندے منہ گری اور زمین پر سرنگن ہو کر اس سے کہا، کیا باعث ہے کہ تو مجھ پر کرم کی نظر کر کے میری خبر لیتا ہے، حالانکہ میں پردیسی ہوں؟ بواز نے اس سے جواب دیا کہ جو کچھ تو نے اپنے خاوند کے مرنے کے بعد اپنی سانس کے ساتھ کیا وہ سب مجھے پورے طور پر بتایا گیا ہے، کہ تو نے کیسے اپنے ماں باپ اور زابون کو چھوڑا، اور ان لوگوں میں جن کو تو اس سے پیشتر نہ جانتی تھی آئی۔ خداوند تیرے کام کا بدلہ دے، بلکہ خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف سے جس کے پروں کے نیچے تو پناہ کے لیے آئی ہے، تجھ کو پورا اجر ملے۔ تب اس نے کہا، اے میرے مالک، تیرے کرم کی نظر مجھ پر رہے، کیونکہ تو نے مجھے دلاسا دیا اور مہر کے ساتھ اپنی لونڈی سے باتیں کی، اگرچہ میں تیری لونڈیوں میں سے ایک کے برابر بھی نہیں۔ پھر بواز نے اسے کھانے کے وقت کہا کہ یہاں آ اور روٹی کھا اور اپنا نوالا سرکے میں بھگو۔ تب وہ کاٹنے والوں کے پاس بیٹھ گئی اور انہوں نے بھنا ہوا اناج اس کے پاس کر دیا۔ سو اس نے کھایا اور سیر ہوئی اور کچھ رکھ چھوڑا۔ اور جب وہ بالیں چننے اٹھی تو بواز نے اپنے جوانوں سے کہا کہ اسے پولیوں کے بیچ میں بھی چننے دینا اور اسے ملامت نہ کرنا۔
اور اس کے لیے گٹھڑوں میں سے تھوڑا سا نکال کر چھوڑ دینا اور اسے چننے دینا اور جھڑکنا مت۔ سو وہ شام تک کھیت میں چنتی رہی اور جو کچھ اس نے چنا اسے پھٹکا اور وہ قریب ایک افا جو نکلا، اور وہ اسے اٹھا کر شہر میں گئی اور جو کچھ اس نے چنا تھا اسے اس کی سانس نے دیکھا، اور اس نے وہ بھی جو اس نے سیر ہونے کے بعد رکھ چھوڑا تھا نکل کر اپنی سانس کو دیا۔ اس کی سانس نے اس سے پوچھا، تو نے آج کہاں بالیں چنی اور کہاں کام کیا؟ مبارک ہو وہ جس نے تیری خبر لی۔ تب اس نے اپنی سانس کو بتایا کہ اس نے کس کے پاس کام کیا تھا، اور کہا کہ اس شخص کا نام جس کے ہاں آج میں نے کام کیا بواز ہے۔ نعومی نے اپنی بہو سے کہا، وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے جس نے زندوں اور مردوں سے اپنی مہربانی باز نہ رکھی۔ اور نعومی نے اس سے کہا کہ یہ شخص ہمارے قریبی رشتے کا ہے اور ہمارے نزدیک کے قرابتیوں میں سے ایک ہے۔ موابی روت نے کہا، اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ تو میرے جوانوں کے ساتھ رہنا جب تک وہ میری ساری فصل کاٹ نہ چکے۔ نعومی نے اپنی بہو روت سے کہا، میری بیٹی یہ اچھا ہے کہ تو اس کی چھوکریوں کے ساتھ جایا کرے اور وہ تجھے کسی اور کھیت میں نہ پائے۔ سو وہ بالیں چننے کے لیے جاؤں اور گیہوں کی فصل کے خاتمے تک بواس کی چھوکریوں کے ساتھ ساتھ لگی رہی اور وہ اپنی ساس کے ساتھ رہتی تھی۔ پھر اس کی ساس نعومی نے اس سے کہا، میری بیٹی کیا میں تیرے آرام کی طالب نہ بنوں جس سے تیری بھلائی ہو؟ اور کیا بواز ہمارا رشتہ دار نہیں جس کی چھوکریوں کے ساتھ تو تھی؟ دیکھ وہ آج کی رات کھلیان میں جوں پھٹکے گا، سو تو نہا دھو کر خوشبو لگا اور اپنی پوشاک پہن اور کھلیان کو جا، اور جب تک وہ مرد کھا پی نہ چکے تب تک تو اپنے تائیں اس پر ظاہر نہ کرنا۔ جب وہ لیٹ جائے تو اس کے لیٹنے کی جگہ کو دیکھ لینا، تب تو اندر جا کر اور اس کے پاؤں کھول کر لیٹ جانا، اور جو کچھ تجھے کرنا مناسب ہے وہ تجھ کو بتائے گا۔ اس نے اپنی سانس سے کہا، جو کچھ تو مجھ سے کہتی ہے وہ سب میں کروں گی۔ سو وہ کھلیان کو گئی اور جو کچھ اس کی سانس نے حکم دیا تھا وہ سب کیا، اور جب بواز کھا پی چکا اور اس کا دل خوش ہوا تو وہ گلے کے دیر کی ایک طرف جا کر لیٹ گیا۔ تب وہ چپکے چپکے آئی اور اس کے پاؤں کھول کر لیٹ گئی، اور آدھی رات کو ایسا ہوا کہ وہ مرد ڈر گیا اور اس نے کروٹ لی اور دیکھا کہ ایک عورت اس کے پاؤں کے پاس پڑی ہے۔ تب اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں تیری لونڈی روت ہوں۔ سو تو اپنی لونڈی پر اپنا دامن پھیلا دے کیونکہ تو نزدیک کا قرابتی ہے۔ اس نے کہا، تو خداوند کی طرف سے مبارک ہو اے میری بیٹی، کیونکہ تو نے شروع کی نسبت آخر میں زیادہ مہربانی کر دکھائی، اس لیے کہ تو نے جوانوں کا خواہ وہ امیر ہوں یا غریب پیچھا نہ کیا۔ اب اے میری بیٹی مت ڈر، میں سب کچھ جو تو کہتی ہے تجھ سے کروں گا، کیونکہ میری قوم کا تمام شہر جانتا ہے کہ تو پاک دامن عورت ہے، اور یہ سچ ہے کہ میں نزدیک کا قرابتی ہوں، لیکن ایک اور بھی ہے جو قرابت میں مجھ سے زیادہ نزدیک ہے۔ اس رات تو ٹھہری رہ اور صبح کو اگر وہ قرابت کا حق ادا کرنا چاہے تو خیر وہ قرابت کا حق ادا کرے، اور اگر وہ تیرے ساتھ قرابت کا حق ادا کرنا نہ چاہے تو زندہ خداوند کی قسم ہے میں تیرے ساتھ قرابت کا حق ادا کروں گا۔ صبح تک تو لیٹی رہ۔
सो वो सुबह तक उसके पाँव के पास लेटी रही और पेशतर इससे कि कोई एक दूसरे को पहचान सके उठ खड़ी हुई, क्योंकि उसने कह दिया था कि ये जाहिर होने ना पाए कि खलियान में ये औरत आई थी। फिर उसने कहा, उस चादर को जो तेरे ऊपर है ला और उसे थामे रह। जब उसने उसे थामा तो उसने जाओं के 6 पैमाने नाप कर उस पर ला दिए। फिर वो शहर को चला गया। जब वो अपनी सास के पास आई तो उसने कहा, ऐ मेरी बेटी, तू कौन है? तब उसने सब कुछ जो उस मर्द ने उससे किया था उसे बताया और कहने लगी कि मुझको उसने ये 6 पैमाने जौ के दिए, क्योंकि उसने कहा कि तू अपनी सास के पास खाली हाथ ना जा। तब उसने कहा, ऐ मेरी बेटी, जब तक इस बात के अंजाम का तुझे पता ना लगे तो चुपचाप बैठी रह, इसलिए उस शख्स को चैन ना मिलेगा जब तक वो इस काम को आज ही तमाम ना कर ले। तब बुआज फाटक के पास जाकर वहां बैठ गया, और देखो, जिस नजदीक के कराबती का जिक्र बुआज ने किया था वो आ निकला। उसने उससे कहा, अरे भाई, इधर आ और जरा यहाँ बैठ जा। सो वो उधर आकर बैठ गया। फिर उसने शहर के बुजुर्गों में से 10 आदमियों को बुलाकर कहा, यहाँ बैठ जाओ। सो वो बैठ गए। तब उसने उस नजदीक के कराबती से कहा, नाओमी जो मुआब के मुल्क से लौट आई है, जमीन के उस टुकड़े को जो हमारे भाई एलीमलक का माल था बेचती है। सो मैंने सोचा कि तुझ पर इस बात को जाहिर करके कहूँगा कि तू इन लोगों के सामने जो बैठे हैं और मेरी कौम के बुजुर्गों के सामने उसे मोल ले ले। अगर तू उसे छुड़ाता है तो छुड़ा, और अगर नहीं छुड़ाता तो मुझे बता देता कि मुझको मालूम हो जाए, क्योंकि तेरे सिवा और कोई नहीं जो उसे छुड़ाए, और मैं तेरे बाद हूँ। उसने कहा, मैं छुड़ाऊंगा। तब बुआज ने कहा, जिस दिन तू वो जमीन नाओमी के हाथ से मोल ले तो तुझे उसको मुआबी रूद के हाथ से भी, जो मुर्दे की बीवी है, मोल लेना होगा, ताकि उस मुर्दे का नाम उसकी मिरास पर कायम करे। तब उसके नजदीक के कराबती ने कहा, मैं अपने लिए उसे छुड़ा नहीं सकता, ता ना हो कि मैं अपनी मिरास खराब कर दूं। उसके छुड़ाने का जो मेरा हक है उसे तो ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। और अगले ज़माने में इज़राइल में मुआमला पक्का करने के लिए छुड़ाने और बदलने के बारे में ये मामूल था कि मर्द अपनी जूती उतारकर अपने पड़ोसी को दे देता था। इज़राइल में तस्दीक करने का यही तरीका था। सो उस नज़दीक के कराबती ने बुआज से कहा कि तू आप ही उसे मोल ले ले। फिर उसने अपनी जूती उतार डाली, और बुआज ने बुजुर्गों और सब लोगों से कहा, तुम आज के दिन गवाह हो कि मैंने एलीमलिक और किलियन और महलून का सब कुछ नाओमी के हाथ से मोल ले लिया है। मासिवा इसके मैंने महलून की बीवी मुआबी रूत को भी अपनी बीवी बनाने के लिए खरीद लिया है, ताकि उस मुर्दे के नाम को उसकी मिरास में कायम करूं, और उस मुर्दे का नाम उसके भाइयों और उसके मकान के दरवाजे से मिट ना जाए। तुम आज के दिन गवाह हो। तब सब लोगों ने जो फाटक पर थे और उन बुजुर्गों ने कहा कि हम गवाह हैं। खुदावंद उस औरत को जो तेरे घर में आई है राखेल और लिहा की मानिंद करे, जिन दोनों ने इज़राइल का घर आबाद किया, और तू इफ्राता में तहसीन व आफरीन का काम करे, और बैतलहम में तेरा नाम हो, और तेरा घर उस नस्ल से जो खुदावन तुझे इस औरत से दे फारस के घर की तरह हो, जिसे तामार यहूदा से जानी।
सो बुआद ने रूत को लिया और वो उसकी बीवी बनी और उसने उससे खलवत की और खुदावंद के फजल से वो हामिला हुई और उसके बेटा हुआ। और औरतों ने नायोमी से कहा, खुदावंद मुबारक हो जिसने आज के दिन तुझको नज़दीक के कराबती के बगैर नहीं छोड़ा और उसका नाम इज़राइल में मशहूर हो। और वो तेरे लिए तेरी जान का बहाल करने वाला और तेरे बुढ़ापे का पालने वाला होगा, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे मोहब्बत रखती है और तेरे लिए 7 बेटों से भी बढ़कर है, वो उसकी माँ है। और नाओमी ने उस लड़के को लेकर उसे अपनी छाती से लगाया और नाओमी ने उस लड़के को लेकर उसे अपनी छाती से लगाया और उसकी दाया बनी। और उसकी पड़ोसनों ने उस बच्चे को एक नाम दिया और कहने लगी कि नाओमी के लिए बेटा पैदा हुआ है, सो उन्होंने उसका नाम उबेद रखा। वो यस्सी का बाप था। उबेद जो था वो ईसाई का बाप था, जो दाऊद का बाप था। और फारस का नस्बनामा ये है, फारस से हसरून पैदा हुआ और हसरून से राम पैदा हुआ और राम से अमीना दाब पैदा हुआ और अमीना दाब से नसून पैदा हुआ और नसून से सलमोन पैदा हुआ और सलमोन से बुआज पैदा हुआ और बुआज से ओबेद पैदा हुआ और ओबेद से यस्सी पैदा हुआ यानी ईसाई पैदा हुआ और ईसाई से दाऊद पैदा हुआ। तो दाऊद की नस्ल में से जो थे वो यीशु मसीह थे। तो ये है ईसाई की बैकग्राउंड। यीशु में आप सबों की सलामती। तो मोरल ऑफ द टॉपिक ये है कि जो ओबेद का बेटा जो था ईसाई और ईसाई का बेटा दाऊद था और दाऊद की नस्ल में से आगे जो नस्ल चली उस नस्ल में से यीशु मसीह पैदा हुआ। तो जब कोई कहता है कि तुम ईसाई हो या तुम ईसाई हो चुके हो, जिस तरह भी कोई इस बात को एड्रेस करता है, डिस्क्राइब करता है या इसको सेंटेंस करता है कि तुम ईसाई हो, ईसाई का मतलब कि क्या तुम उसकी नस्ल में से हो। क्योंकि यीशु मसीह यानी जब कोई भी यीशु मसीह पर ईमान लाता है तो उसको खास कर बोला जाता है कि तुम ईसाई बन गए हो, तुम ईसाई हो चुके हो। तो ईसाई हो चुके का मतलब कि तुम अब उनकी नस्ल में से हो चुके हो, क्योंकि जो यीशु मसीह थे वो ईसाई की आगे जो नस्ल चली, दाऊद और दाऊद की आगे जो नस्ल चली, तो उन नस्लों में से आगे जितनी भी नस्लें चली तो यीशु मसीह उन नस्लों में से एक हैं, यानी ईसाई की नस्ल में से पैदा हुए। तो ईसाई एक इंसान था, आदमी था। तो ईसाई जो है वो ग्रीक यानी यूनानी शब्द है, जिसका बाप उबैद था। और ईसाई जो था वो दाऊद का पिता था और दाऊद